ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جب بندے آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آئیں تو انہیں خوش آمدید کہو، اور میں بھی آج آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جو حاضر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور جو کسی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکے اور ریکارڈنگ سنیں گے تو ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ دعا کی طرف سے ہے کہ اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ شروع کروں گی اس آیت کریمہ سے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ہم نے کوشش کرنی ہے اس رمضان مبارک میں اپنی بندگی کے اس مقصد پر کام کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے صرف عابد نہیں، عابد تو انسان مخصوص اوقات میں ہوتا ہے جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن عابد ہم ہر وقت ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہم سب لوگ اپنی تربیت کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ اپنے آپ سے عہد کرنا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے میرا بھی گلا تھوڑا سا خراب ہے اور کچھ اور لوگوں کا بھی شاید، کہ ہم آج کے بعد اپنے دین کو اپنی دنیا ادا نہیں سمجھیں گے، جن سے فضولیات کو نکالیں گے، اپنے ذات کو، اپنے روایت کو دین کا پابند کریں گے، اپنے نفس، اپنے خاندان، اپنے معاشرے کا، کہ دنیا کے ہر کام میں اللہ کا کام ماننے کی کوشش کریں گے، اور دنیا کے جتنے کام ہیں ان میں مصروف ہونے کے باوجود اللہ کے پابندی کریں گے، تب ہی ہم اللہ رب العزت بہترین عبد بن سکتے۔ مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہے، صبح سے شام تک، اگر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور وہ سنت کو فالو کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے بھی اور اس کے بندوں سے بھی شعبان معظم میں ہی معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو بخش دیتا ہے سوائے کافر اور مشاہن کے۔ مشاہن وہ ہوتا ہے جس مسلمان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے کینہ، حسد، بغض، عداوت وغیرہ ہو۔ یہ معافی کوشش کریں کہ 15 شعبان تک مانگ لیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم کرتے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، ہماری بہترین طریقے سے رہنمائی فرما، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے جسم، اپنے دل، اپنے دماغ کے ساتھ آنے والے رمضان کو ویلکم کہیں اور عادی ہو جائیں اس کے۔ اللہ میں قرآن کا فہم عطا فرما دیجئے، ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے اور ان پر عمل بنا دیجئے، احسان کے ساتھ عبادت کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو واضح کر دیجئے، کیونکہ ہم قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں اور قرآن حق ہے، اس سے بڑا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ صحت، ایمان اور عافیت، یہ مہینہ جو آنے کا مہمان مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے، گزرنے دیں۔ یا اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت، دعاؤں کی قبولیت، بخشش اور مغفرت عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کے دلوں کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی طرف سے نفرت، کینہ، غصہ، حسد، تمام ان دل کی بیماریوں سے پاک صاف فرما دیجیے، اور جو ہم سے ناراض ہیں ان کا دل ہماری طرف سے صاف کر دیجیے، اور جب ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں یا اللہ آپ کے حضور پیش ہوں تو بے شک آپ غفور الرحیم ہیں، انہیں شک قبولیت بخش دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ بھی تھی کہ جو سپارہ آج پڑھیں گے، پہلا سپارہ، ہر سپارے میں سے آپ اپنے عمل کے لیے کچھ پوائنٹ ضرور لیجئے گا، چاہے 1-2 لیں، میں نہیں کہتی کہ سارا لیں، چاہے 1-2-3 پوائنٹ لیں، لیکن عمل کے لیے کچھ نہ کچھ آپ نے پوائنٹ ضرور ڈرائیو کرنے ہیں، اور پھر خود صرف ان تک نہیں رہنا، وہ آپ نے اپنے بچوں،
رشتے داروں تک بھی پہنچانے ہیں تاکہ جو فائدہ آپ لے رہے ہیں وہ فائدہ آپ کے پیارے لوگوں تک بھی پہنچے. اپنے پاس ہائی لائٹر رکھیں، پینسل رکھیں اور ہائی لائٹ کرتے جایا کریں. جیسے کچھ دعائیں آئیں وہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کی الحمدللہ، جو دعائیں آپ کو یاد ہو گئی تھیں آپ نے ریوائز کرنا ہے. اب آپ نے یاد نہیں ہے دوبارہ سے تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دعا مجھے نہیں آتی، مجھے یہ یاد کرنی ہے، اور انہیں لکھ کے فریج پورا کچھ حصہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان میں بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. برکت بھی ہوتی ہے ایک تو ٹائم میں، دوسرا کھانے پینے کا کام نہیں ہوتا تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہو. تو اس ٹائم میں ہم نے اچھا یوز کرنا ہے اس کو، اذکار وغیرہ بھی کرنے ہیں اور ساتھ میں ہم نے دعائیں وغیرہ بھی یاد کرنی ہے تاکہ ہمارا وقت اچھا گزرتا رہے. اور یہ کام آپ کچن میں کھڑے کھڑے بھی کر سکتے ہیں. چلیں ابھی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اگر اذکار یا عالیہ میں سے کوئی ہے تو سورہ فاتحہ کی پلیز تلاوت کر دیں. میرے خیال میں ان دونوں کی کلاس چل رہی ہے اور وہ دونوں لیٹ آئیں گی. چلیں پھر میں خود ہی کر لیتی ہوں. ابھی مبین سے کہتے ہیں. ہاں مبین ہے جی ہوں. جی مبین سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. جزاک اللہ خیر. سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے. فاتحہ یعنی کھولنے والی. اس سورہ سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، یعنی یہ مفتاح القرآن ہے. آپ جانتی ہیں مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اور چابی بڑے بڑے خزانوں کا منہ کھولتی ہے. قرآن کے خزانے کا منہ کھولنے والی سورہ سورہ فاتحہ. اس کا جو انداز ہے وہ دعائیہ ہے، یعنی اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانے چاہتے ہو تو پہلے اپنے رب سے یہ دعا کر لو. اور قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان جو حقیقی تعلق ہے وہ دباچے یا مقدمے اور پھر اس کے بعد کتاب کا نہیں ہے، بلکہ دعا اور جواب دعا کا ہے. یہ اس کا اسپیشل وہ ہے. اور ڈیٹیل کا ٹائم زیادہ کیونکہ یہ ہے تو انشاءاللہ ہم تھوڑی سورہ کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. جب بھی ہم قرآن لگیں، یہ قرآن ہی ہمیں حکم شیطان مردار سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، تعوذ کرو. یہ دو طرح کا ہے، ایک اعوذ باللہ من الشیطان اور دوسرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. دونوں میں سکتے ہیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں یہ ہیں. بھابھی اب کی آواز کٹ رہی ہے. کریں اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے. اٹ مینس کہ جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوں گے تو وہ یقیناً اچھا کام ہوگا. کسی برے کام سے پہلے انسان بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، اور جائز کام ہوگا. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے کیونکہ ہم شروع کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت، اس کی تائید شامل ہوگی، اور جو کوشش ہم کر رہے ہوں گے اس میں اللہ برکت ڈالے گا اور شیطان کی شر سے بھی بچائے گا. اور یہ
خاص الخاص طریقہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ بسم اللہ کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن میں نے اس کا صرف یوز بتایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہاں لفظ اللہ آیا، لیکن اس اللہ ذاتی نام میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات شامل ہیں۔ وہ صرف اس نے پیدا نہیں کیا جہان کو، بلکہ وہ رب بھی ہے، یعنی کہ سسٹینر بھی ہے، کائنات کو سنبھال بھی رہا ہے۔ اور دیکھیں کتاب کے شروع ہونے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جو تعریف کروائی ہے، انٹروڈکشن کروائی ہے، وہ الرحمن اور رحیم کے نام سے کروائی ہے۔ بھئی میرے بندوں سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ فرینکلی میرے پاس آئیں، میں اسے رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ تیسری صفت بتائی، روز جزا کا مالک ہے، یعنی کہ رحمان اور رحیم صرف نہیں ہے، وہ منصف بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس بات پر غور کریں، یعنی کہ اپنے دلوں میں جھانکیں کہ کیا واقعی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، یا ہمارے دلوں میں کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ آپ نے اپنے دلوں میں سب نے جھانکنا ہے۔ اور عبادت جو ہے وہ صرف ظاہری اور باطنی نہیں ہوتی، بلکہ جو اقوال اور افعال بھی ہوتے ہیں، ہمارے اعمال بھی ہوتے ہیں، وہ سب عبادت میں آتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر لیں، اس سے مدد مانگی، اور سب سے بہترین چیز جو انسان کے مانگنے کی ہے دعا، وہ ہدایت کی دعا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ہدایت کی بہت ساری دعائیں ہیں، اور ہم بار بار یہ ہدایت کا لفظ پڑھیں گے۔ یہاں صرف ہدایت کا بتا دیتی ہوں کہ سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہدایت۔ یہ اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی فی من ہدیت، یعنی کہ جتنی ہدایت کی دعائیں قرآن میں ہیں یا احادیث میں ہیں، کوشش کریں کہ ضرور یاد کر لیں، چاہے چھوٹی چھوٹی کر لیں۔ اللہم اہدنی وسددنی، بے شک سارا دن یہی کہتے رہیں، لیکن ہدایت کی دعا آپ نے ڈیلی مانگنی ہے، صبح دوپہر شام جب مرضی، بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جو معتوب ہوئے یا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں راستہ کیسا چاہیے؟ صرف سیدھا راستہ نہیں مانگا، آگے بتایا بھی ہے کیسا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ کون سا راستہ مانگنا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ مانگنا ہے، بھٹکے ہوئوں کا یا معتوب ٹھہرائے ہوئوں کا نہیں مانگنا۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، گمراہ ہیں یا وہ ہیں ضالین ہیں، مردود ہیں، یعنی کہ یہ اس کیٹیگری میں معتوب میں جو بھی مسلمان ویسا کرے گا جیسا یہود و نصارہ نے کیا، وہ اس کیٹیگری میں آئے گا۔ اس لیے مسلمان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ الحمدللہ یہ سورہ فاتحہ، جس کی تفسیر تو دنوں پہ محیط ہو، ہم نے 5 منٹ میں پڑھ لیا ہے، لیکن یہ ہم دور قرآن کر رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے اس طرح کرنا۔ اگلی سورہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے۔ اس سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا۔ اس کے پہلے 4 رکوع ہیں، وہ اس مکی قرآن کا نچوڑ ہے جو ہم پورا پڑھیں گے، اور اس میں سب ٹاپکس ہیں قرآن کے جتنے بھی پورے قرآن میں آئیں گے، ان کی انٹروڈکشن اس سورہ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا مطلب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ اب یہ پہلا لفظ ہی ہمیں بتا رہا ہے، یہ کچھ صورتوں کے آغاز میں ہے کہ یہ پہلا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم قرآن کو خود سے نہیں پڑھ سکتے، نہیں سیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب جب ہم اس کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں،
ہم نے اتنی ساری دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، ہدایت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب ہمارے سامنے رکھ دی، اور اب ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ہمیں اس میں ذرا برابر بھی شک نہ ہو۔ ریب اس شک کو کہتے ہیں جو ہلکی سی چیز آپ کے دل میں آ کے گزر جائے بس، ورنہ شک کے لیے عربی میں بہت سارے لفظ ہیں۔ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ ہدایت کا لفظ دیکھیں یہاں آیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی، اور پہلے پارے میں ہی ہدایت کا تذکرہ 12 دفعہ آئے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ صرف کتاب پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ جھاڑ پھونک کے لیے نہیں ہے، یہ برکت کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ باقی سارے اس کے جو فائدے ہیں وہ ثانوی ہیں، مین اس کا مقصد کیا ہے اترنے کا کہ یہ ہدایت کے لیے آئی ہے، عمل کے لیے آئی ہے۔ اور متقین کا لفظ قرآن میں بار بار آئے گا، تو یہاں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ متقین کون ہوتے ہیں۔ جن کو ہدایت کی طلب ہو، جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ہدایت کی طلب کے لیے، نیکیوں کو تھامنے والے ہوں، انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کیٹیگری میں بھی پورے اتریں۔ اس کے بعد آئے گی جو گناہ سے بچنے والے ہوں، ٹھیک ہے، جتنی ہمارے اندر خامیاں، خرابیاں، کوتاہیاں، ڈرا بیکس، ویک پوائنٹس بہت ہیں، اگر اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولنے بیٹھیں تو ہم نے ان سے بچنا ہے اور نیکیوں کو تھامنا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک ٹائم آئے گا کہ اس کیٹیگری میں فال کریں گے۔ اچھا، پرہیزگار کیسے ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ان 5 آیات میں ہدایت کے اعتبار سے پہلا گروہ انسانوں کا بتا دیا گیا ہے کہ وہ متقین ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کہ آخرت پر یقین اس طرح رکھنا ہے، یقین علم کا آخری درجہ ہے، یعنی کہ ایسا درجہ جس پر آپ کو یہ ہے کہ میں جنت جہنم کو، آخرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس کو یقین کہتے ہیں۔ میرا حساب ہوگا، میں نے محشر میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ جب ہم یہ بات سوچیں گے نا ہر وقت، تو ہم سے کوئی گناہ، کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ بھی پھر ساتھ دیتا ہے ایسے بندوں کا۔ اب یہاں بتا دیا گیا کہ یہ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہے اور یہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ یہ گروہ جو ہے اس کو کامیابی کی کنجی دے دی گئی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، آیت نمبر 6، یہاں سے دیکھیں دوسرا گروہ ہدایت کے حساب سے انسانوں کا دوسرا گروہ شروع ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے ان تمام باتوں کو سے انکار کر دیا جو پیچھے بتائی گئی ہیں، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تمہیں انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، دلوں پر مہر لگا دی۔ یہاں دلوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم مختلف قسم کے دلوں کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم نے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ یہاں وہ دل آئے پہلے جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، یعنی کہ القلب المختوم، بند دل، وہ دل حق جس کے اندر نہیں جا سکتا، وہ دل باطل جس سے باہر نہیں آ سکتا۔ مہر اللہ تعالیٰ اس وقت لگاتا ہے دلوں پر جب حجت تمام ہو جاتی ہے۔ یہاں بہت ساری اہل مکہ کی مثالیں ہیں، لیکن میں ادھر تک نہیں جاؤں گی، ہم نے صرف اپنے دل کو دیکھنا ہے۔ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اب یہاں دوسرا گروہ شروع ہوا ہے، آخرت پر یقین نہ رکھنے والا، کفار کا، انکار کرنے والے، یعنی کافر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ انسان جس تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا اور اس نے جانتے بوجھتے پہچاننے کے بعد انکار کر دیا، اس کو کافر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا گروہ آ رہا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔
انہیں اس کا شعور نہیں، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ ایک اور دل آ گئے، مریض دل، القلب المریض، یعنی ایسے دل دنیا کی محبت ہے ان کے دل میں، مال کی محبت ہے، نفس کی غلامی ہے، خود پسندی ہے۔ ان ساری باتوں پہ اپنے دلوں کو چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر بھی تو یہ باتیں نہیں ہیں، یا ساری باتیں، یا ایک دو باتیں، کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر بھی ضرور ہوگا ان میں سے۔ تو اس لیے یہ عملی نفاق ہے۔ یہاں لفظ منافق آپ نہیں دیکھ رہے، نہیں سن رہے، لیکن اشارہ دے دیا گیا ہے عملی نفاق کی طرف، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مریض دل کہا ہے، جسے اللہ نے اور بڑھا دیا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو جائیے، حقیقت میں یہ لوگ مفسد ہیں، مگر اس کا انہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی یہ دو رخے لوگ، دنیا کے فائدوں کے حریص لوگ، یہ منافقت ہے۔ آیت نمبر 13، ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اب یہاں بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو، یعنی کہ کائنات کے عقل مند ترین انسانوں کو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ خبردار ہو جائیے، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ شیطان کا لفظ یہاں آیا، یعنی کہ ان کے جو بڑے تھے۔ عربی میں شیطان کا لفظ سرکش اور سریدہ شر انسانوں کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں زیادہ شیطانیاں نہ کرو، یا شیطان یعنی کہ شرارت کے معنوں میں۔ تو کہتے ہیں اصل میں ہم تمہارے ساتھ ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم نے اپنے دلوں کو جانچنا ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں بھی تو ایسی کوئی سرکشی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی گھاٹے کا سودا کر لیا، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی کہ اسلام کی روشنی آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماحول کو روشن کر دیا وحی سے، اسلام سے، اور ان لوگوں نے کیونکہ قبول نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصارت چھین لیا، اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ یعنی کہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، اور حق بات کہنے سے گونگے ہیں، اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں۔ اور گھاٹے کا سودا کرنے والے کون ہیں؟ یعنی کہ جنہوں جیسے کہہ دیں فجر کی نماز کے بدلے نیند کو خرید لینا، دین کی محفلیں چھوڑ کے دنیا کے کسی کام میں مصروف ہو جانا، تو یہ گھاٹے کے سودے ہوتے ہیں۔ یا پھر ان کی مثال یوں ہے کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک بھی ہو۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک کر لے جائے گی۔ جب ذرا روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا قادر ہے۔ اب ہم نے ان آیات کو اپنے اوپر محسوس کرنا ہے، اپنے دلوں میں یہ چیک کرنا ہے کہ کوئی نفاق کا بادل تو نہیں آ گیا، کوئی نفاق کا جالا تو ہمارے دلوں پر اور ذہنوں پر نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہم قرآن کی روشنی سے انشاءاللہ اس کو ہٹائیں گے، اور پھر ہمارے دل، ہمارے ذہن منور ہو جائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ انیکا۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آیت نمبر 21 ہے،
لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. اس آیت میں تمام انسانیت سے خطاب ہے کہ سب اللہ کے آگے جھک جاؤ، اس سے سب سے زیادہ محبت کرو اور اس کی عظمت بجا لاؤ. وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ اور آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعہ سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا. پھر جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. آیت نمبر 22 ہے. یہ کون رب ہے جس نے اللہ تعالیٰ آسمان کو فرش بنایا، اسی لیے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی لا الہ الا اللہ کا انکار نہ کرو. اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت کیا ہے، یعنی ظاہری، باطنی، اقوال اور افعال جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، اگر ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اس میں چیلنج کیا گیا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اگر زندگی نہ گزاری اور اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے تو انجام اس کا بہت بھیانک ہوگا. اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. اور اس میں خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے لیے ایک پاکیزہ بیویاں ہوں گی، بیویاں ایسی جو ظاہری اور باطنی طور پر بالکل ٹھیک ہوں گی، یعنی ظاہر باطن ان کا سب نیک ہوگا. اور پھلوں کی بات کی گئی ہے کہ پھل جو ہیں وہ ایسے ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہم ان سے مانوس نہیں ہوں گے، لوگ ہم ان سے مانوس ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ جو ہوگا وہ دنیا کے پھلوں سے بہت عمدہ ہوگا اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کی تیاری کر لیں. یہاں بھی جنت کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان کے بعد عمل صالح کی شرط ہے. عمل صالح میں 4 اہم کمپوننٹ آتے ہیں. ایک علم ہے سب سے پہلے، یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم واقعی جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل صالح ہے. اور دوسری بات ہے اچھی نیت، اور تیسری ہے صبر، اور چوتھا ہے اخلاص. ان سب کے ساتھ ہمیں عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے. 26 نمبر آیت ہے. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں اور وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو مثالیں بیان کی ہیں، جب کافر اس جیسی مثالیں نہ لا سکے، جیسے اوپر کی آیت میں تھا کہ وہ سورت کا کہا تھا کہ کوئی سورت یا کوئی آیت بنا لاؤ، تو وہ نہیں بنا سکے، تو پھر اس کے بعد وہ قرآن پاک میں نقص نکالنے لگ گئے تھے. اس میں یعنی قرآن میں یہ مثال کیوں دی گئی ہے، یہ جیسے مچھر کی مثال ہے، اس کے بارے میں بھی وہ اعتراض کرتے تھے کہ مچھر کی کیا ضرورت تھی مثال دینے کی. تو بندوں کو گمراہ ہونے میں ان کی اپنی وجہ ہوتی ہے، یعنی گمراہ بھی فاسقوں کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک ترجمہ ہے آیت کا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. جو اللہ کی بات یعنی اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں عطا کرتا. اور اس کے برعکس جو اللہ کی جو اللہ کی بات پر سر تسلیم خم کرتا ہے
اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی نہیں کرتا، کوشش بھی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ 27 نمبر آیت ہے، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پیچھے ہم نے متقین کی، منافقین کی اور کفار کی علامات پڑھی ہیں، اور اب اس میں فاسقین کی علامات پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے، اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھا کر لوگوں سے عہد کرتے ہیں اور اس کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والے پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی سے دو چیزیں بڑھتی ہیں، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے، ایک ہوتی ہے عمر، دوسرا رزق، اور ہمیں بھی ان دونوں چیزوں کے بڑھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم نے اس کے جواب میں وہ سلوک کرنا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، ہمیں اسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ 28 نمبر آیت ہے، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ زندگی جو ہے یہ چند سالوں کے لیے ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی، اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں آگے جا کے آخرت میں ہمیں اس کا اچھا بدلہ مل سکے۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ خلیفہ پہ تھوڑا سا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جانشین کے اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین بدر کر دیا اور ان کی جگہ آدم علیہ السلام کو زمین میں بسایا تو آدم علیہ السلام گزشتہ قوم جنات کے خلیفہ اور جانشین بنے، اس بنا پر انہیں خلیفہ کہا گیا۔ بعض دیگر اہل علم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ اس لیے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی مخلوق میں نافذ کرنے میں نائب ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ فرشتوں کو مطلب اس چیز کا علم تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو پچھلی مخلوق گزری ہے وہ زمین میں ایسے کرتی ہو جس کی بنا پر انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ نئی مخلوق تخلیق کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ زمین میں ایسے ہی کرے، اور جہاں تک تسبیح کا ہے تعلق تو وہ ہم ہی کافی ہیں کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی، دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما دی۔ جب یہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کیا۔ فرشتوں کے اعتراف سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے، چنانچہ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔
اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پہلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی علم سکھا کر، اور دوسری فضیلت جو دی وہ سجدہ کروا کے، اور یہ سجدہ تکریمی تھا۔ اس کا مطلب، سجدہ کا مطلب ہے زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا، اور یہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جسے ان کی تکریم اور فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ لیکن ہماری شریعت میں تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس قرآن جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ شامل کر رکھا تھا اور صراحتاً اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب ابلیس تھا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت تھی۔ پہلی علمی فضیلت، دوسرا جو سجدہ کروایا، اور تیسرا اب انہیں جنت کو ان کا مسکن بنا دیا گیا۔ پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس میں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں۔ بعض لوگ بعض کے مراد آدم اور شیطان ہیں، یا یہ مطلب کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے۔ یہ چند کلمات جو ہیں وہ سورہ اعراف میں آئے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلا رکوع، یا بنی اسرائیل اذکروا، بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورے کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ مطلب پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے، دوسرے اس سے محروم ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو، ورنہ دوسرے تمام یہودیوں کے کفر و حجود کا وبال بھی تم پر پڑے گا۔ اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو، اور حق و باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، یعنی جو لوگ قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں، گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے، اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ صدق اللہ علیہ۔
صدق اللہ. 5واں رکوع 6واں رکوع کر کے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. یعنی کہ اس دور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جب دنیا کی تمام قومیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھی، اور اللہ کا دیا ہوا علم ان کے پاس حق تھا، اور تاکہ وہ اسے مانے رہنما بنا دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کے رب کے راستے سب کو قوموں کو بلائے اور اس پر چلائے، اور ساری قوموں پر تم پر فضیلت عطا کی تھی. اور دوڑو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی. اصل میں وہ لوگ اس چیز کے وہ گھمنڈ میں مبتلا تھے، یا اس کو کہہ لو کہ غلط فہمی میں تھے کہ ہم تو جلیل القدر انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمیں تو بخشش ان کے بزرگوں کے صدقے میں ہی مل جائے گی. تو یہ اس طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، کہ یہ آپ جو ان جھوٹے بھروسوں سے ان کو دین سے غافل اور گناہوں کے چکر میں جو مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے ان کو نعمت یاد دلانے کے ساتھ ساتھ فوراً ان کی ان غلط فہمیوں کو دور بھی کیا گیا ہے. اب جو اگلا جو ہے آیت یہاں سے جو ہے رکوع، وہ سارے جو ہیں وہ میں کہاں تھا، ہاں، یعنی اس طرف اشارت کیا جا رہا ہے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعون کے غلام سے نجات بخشی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یہ سارے وہ واقعات بنی اسرائیل کے جو مشہور ترین واقعات تھے جن کی طرف بتایا جا رہا ہے، اور ایک ایک کر کے ان واقعات کا ذکر کیا جائے گا، جو لازمی باتیں ہم سب کو معلوم بھی ہے، اور یہ ان کے کرتوت اور احسانات ہیں جو ہمیں بار بار بتائے جا رہے ہیں. اور آگے کئی رکوع اس طرح کے واقعات آتے رہیں گے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرقاب کیا. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. یعنی 40 شبانہ روز کا مراد یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا طور سینا پہ، اس وقت کا واقعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو طلب کیا تھا، اور وہاں ان کے پیچھے لازم بات ہے ان کی قوم آزاد ہو چکی تھی، تو انہوں نے وہ ان کے پیچھے گائے اور بیل کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے وہ لوگ سارے وہاں پر. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تھی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو. فرقان یعنی وہ فرقان مراد اس سے دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے. یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اور اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتا نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا. شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے اس کی تفصیل یعنی 40 شبانہ روز کی قرارداد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے. تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اس نمائندوں کے سامنے پیش کیا. اس پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم تو محض تمہارے بیان پر کیے مان رہے ہیں، اگر تم مان لے کہ تم خدا سے تم ہم کلام ہوا ہے. مطلب وہ یقین نہیں کر رہے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، انہیں سزائیں دی گئیں جو کہ آپ تفصیل آگے آپ پڑھ ہی لیں گے باقی چیزوں میں. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا. مطلب ان کے پاس اتنی من و سلوہ اور غذائیں اتنی موجود تھی، سب کچھ تھی، لیکن وہ مسلسل انکاری تھے ان سب چیزوں کے.
بلکہ انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، یعنی حکم یہ تھا کہ ظالم جابر اور ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا، بلکہ خدا طرف اور کی طرح منکرانہ شان سے داخل ہونا، کیا جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ۔ اور حتتن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ جانا، دوسرا یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزار عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جانا، عاجزی سے جانا۔ مطلب ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور ہی کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یعنی کہ وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود بھی ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے بھی ہیں، اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پڑے ہوئے ہیں جو اس وقت مارے گئے تھے۔ 12 چشموں سے مصلحت کی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے، اس لیے 12 چشمے تھے پورے گئے۔ خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال لیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے لیے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینے چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا کر رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ رخشندہ جزاک اللہ۔ رخشندہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یہاں پہ صابیوں کا اور عیسائیوں کا سب کا ذکر شروع ہو جائے گا آگے، جو نیک عمل کریں گے اور جو ان سے پہلے اپنے نبیوں کے ہوتے ہوئے ان کے دور میں تھے، ان کو مانتے تھے، ان کے لیے اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اگلی آیت ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اور اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کی تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا۔ یہ وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ دیا تھا کہ آپ نے ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا۔ آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے گڑھے کھود کے مچھلیاں جمع کی، اس کا پورا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا آگے۔ تو اس میں ہم نے تمہیں آگے ترجمہ ہے، ہم نے انہیں کہہ دیا بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اسی طرح ہم نے ان کے لیے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔
پھر ایک اور واقعہ کا ذکر اس میں کیا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر سورہ اعراف میں آگے آئے گا۔ اس میں تھوڑا سا ذکر ہے کہ ایک آدمی جو کہ بہت دولت مند تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کے باقی بھتیجوں نے مل کے اس کے بیٹے کا قتل کر دیا اور پھر خود ہی اس کی لاش کو دودھ پھینکا، اور صبح اٹھ کے صبح اس کے لیے مدعی بن گئے کہ یہ ہمارا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پھر یہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے، تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے، اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے، اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ فرماتا ہے، رنگ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے، اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ گائے کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ چلا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جسے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، مطلب کہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ گائے کے تقدس میں اس گائے کو ذبح نہیں کریں گے۔ ان کو لگتا تھا کہ گاؤں پرستی کے مرض کو ان کی چھوٹ لگ گئی ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کریں۔ ان کے ایمان کا امتحان بھی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کا معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں۔ یہ امتحان بہت کڑا تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگ گئے، مگر جتنی تفصیلات پوچھتے گئے اتنے ہی گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر کار اسی قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا اس کو گویا انگلی رکھ کے بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ بائبل میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ آگے ترجمہ ہے کہ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ اس سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس مقام پہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے، لہٰذا غرض کے لیے جو تدبیر بتائی گئی تھی، لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس لفظ کا ابہام محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کا قریب ترین مفہوم وہی ہے کہ قدیم مفسرین نے بیان کیا، یعنی اوپر جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اس کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا۔ اس طرح گویا بیک وقت کرشمہ ہوا، ایک یہ اللہ کی قدرت کا نشان دکھایا گیا، دوسرے یہ کہ گائے کی عظمت اور تقدیس، اس کی محبوبیت بھی ایک کاری ضرب لگی۔ اس نام نہاد معبود کے پاس اگر کچھ طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جانی چاہیے تھی، نہ کہ اس کے ذبح ہونے ان کے لیے مفید ثابت ہوا۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بائبل کو جانتے تھے، جو وہاں کے یہودی اور لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ آگے چل کے ان کی جو کتاب ہے انہیں کے گلے پڑنے والی ہے اگر یہ کچھ بتائیں گے اس لیے ترجمہ شروع دعا سے، اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے ملتے رہے اور تو کہتے تھے کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیق کی بات چیت ہوتی تو کہتے کہ بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔
ان میں ایک دوسرا گروہ وہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں، محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ یہودی کا عام غلط فہمی کا بیان یہ ہے کہ جس میں ان کو عامی یا عالم سب مبتلا ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کریں بہرحال ہم چونکہ یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر جہنم کی آگ حرام کر رکھی ہے، بالفرض اگر ہمیں سزا مل بھی گئی تو چند روز کے لیے سزا کے لیے بھیجے جائیں گے، پھر واپس جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ترجمہ، ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے وہ نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ آیت بہت لمبی ہے اس لیے ڈائریکٹ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تمہارے سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہیں۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ہی ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان کے حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ یہ وہی بار بار یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی جو ہے وہ جتنا ہی ان کے اوپر ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے گئے اور جتنی ان کو ہدایت دی گئی وہ سارے کام انہوں نے اس کے برعکس کرنے شروع کر دیے۔ یہ سارے ظلم اور یہ سارا جتنا بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ پیچھے ذکر ہوا ہے، یہ ساری چیزیں کہ یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے عہد جو تھے ان سے وہ پھرتے چلے گئے، کیونکہ وہ نبی کے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان سب کی تعلیمات کو انہوں نے سرے سے ہی جو ہے وہ بھلا دیا تھا۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اگلا رکوع ہے، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد بے در پہ رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ یہ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح پاک سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہے،
यहाँ پر جو ہے وہ روح پاک سے مراد وحی کا علم ہے، اور جبرائیل جو وحی کا علم لاتے تھے، اور خود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قدسی صفات سے نوازا تھا، یعنی ان کے پاس ایسی کھلی نشانیاں اور ایسے معجزات تھے جن کو ایک جو ہے ہوش مند یا جس شخص کے پاس جو ہے وہ علم عقل رکھتا ہو وہ انہیں دیکھ کر فوراً ایمان لے آئے، لیکن پھر بھی لوگ منکر رہے۔ اور یہاں جو کافر یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر اس قدر پختہ اور اٹل ہو چکے تھے کہ ایسے ہٹ درم بن چکے تھے، اور ان کے دل و دماغ جو تھے وہ جاہلانہ تعصب کا ان کے اوپر اس قدر تسلط تھا کہ وہ غلط کو بھی جو ہے وہ کہ اپنے عقیدے کی مضبوطی کو جو ہے وہ اس بات کی اپنی خوبی شمار کرتے تھے۔ یعنی آج کل جو ہم بھی کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ غلط بات بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے غلط ہے، لیکن ہم کہتے نہیں ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، ہم اسی پہ چلیں گے۔ تو اس چیز پر کہا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ان کے دلوں میں مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی، اسی لیے وہ کم ایمان لاتے ہیں، اور جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتے اور ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ ان کو اپنی کتاب میں باقاعدہ جو ہے وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ بتا دیا گیا تھا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، تو وہ ہر وقت اس کے بعد ان کی آمد کی دعائیں مانگا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ پستی اور بدحالی کا شکار تھے، تو وہ اس چیز پر خود انتظار کر رہے تھے، لیکن جب اور ان کو یہ یقین تھا کہ وہ نبی انہی کے درمیان میں ہی انہی میں سے انہی کی قوم میں سے ہوں گے، لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش میں ان کا جو ہے وہ نزول ہو گیا، تو اس بات نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ سخت دکھ اور نفرت پیدا کر دی، اور اس سے وہ ہمیشہ کی طرح جس طرح وہ اپنی باتوں سے پھرتے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت سے انہوں نے انکار شروع کر دیا۔ مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تھے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر کہ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں، جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و وحی سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوں گے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور وہ اس کی تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی ہے، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ یعنی اب یہ ان سے وہ ایک واقعہ بھی ہے، حضرت ام المومنین حضرت صفیہ جو تھی، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے والد بھی بہت بڑے جو ہے وہ عالم تھے اور ان کے چچا بھی، اور جب وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ خود مل کر آئے، اور جب حضرت صفیہ نے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے، تو انہوں نے دونوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں آ چکا ہے، لیکن وہی بالکل اس چیز کو انہوں نے تسلیم بھی کیا، لیکن ان کے چچا نے فوراً ہی کہا کہ نہیں، میں بے شک وہ نبی ہے لیکن میں اس کی سخت مخالفت کروں گا۔ تو یہ لوگ جو کچھ بھی تھا مانتے تھے اس چیز کو، کیونکہ کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کی کتاب میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، لیکن پھر اس کے باوجود بھی یہ ان کو تو ماننے سے انکار کیا، لیکن اس سے پہلے بھی جو ان کے دور میں بنی اسرائیل کے ٹائم میں جو نبی اترے ان کو بھی یہ ناحق قتل کرتے رہے۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ یہ واقعہ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، یعنی یہ ہٹ درمی دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ضد باندھ لی انہوں نے کہ ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو، ہدایت دے رہے ہیں اس کی سختی سے پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔
ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمہارے تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. یعنی اب ان کو یہ بھی یقین تھا کہ یہودیوں کو کہ بھئی ہم تو جنت میں ہی جائیں گے, ہمارے لیے تو بس جنت ہی بنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ پھر موت کی تمنا کرو, تم لوگ جلد موت مانگو کیونکہ وہاں کی زندگی تو بہت ہی خوبصورت ہے. اگر تم اس خیال میں سچے ہو, یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. یعنی وہاں بھی یہ لوگ منکر ہو جائیں گے. اسی لیے اپنے ہاتھوں کو جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے, اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے, تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے. یعنی یہ سب کچھ غلط کر کے اور پھر آخرت کے لیے بھی خوش فہم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے, بس دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں. اور یہ آج کے بھی یہودیوں کی یہی حالات ہے کہ بس دنیا میں ہی ہم سب کچھ حاصل کر لیں, حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح 1000 برس جیے, حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں, اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. بے شک. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 97. اے نبی کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے, جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودی کچھ تھے علماء, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہمیں مان لے آئیں گے, کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل. یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے, وہی تو حرب قتال اور عذاب لے کر آتا ہے. اسی بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پہ پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے, اور جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت و خوشخبری دینے والا ہے. اگلی آیت ہے 98. تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے, اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو, ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے. یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں. جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. گویا اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے. اس سے واضح ہو گیا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری اور ان سے بغض عناد اتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے. اور اولیاء اللہ کون ہیں ان کے لیے سورۃ یونس میں ڈیٹیل سے آیا ہے. لیکن بعد میں ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ گنبد بنا دینا اور چادریں اور میلے وغیرہ کا اہتمام کیا جانا, اس کا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 99. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. اور یہ لوگ آیت نمبر 100. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے, بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کی کوئی مخصوص معلومات کا ذخیرہ اور ان کی تمام کتابوں کی پوشیدہ باتیں اور اس موضع نما قرآن کی کتاب میں بیان فرما دی ہیں, پھر بھی وہ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آیات بینات بتائی ہیں جن کو دیکھ کر یہود بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے خود اس کی جو ہے اس کو ماننے سے انکار کیا اور گمراہی کا راستہ چن لیا. اور نہ انہوں نے کسی بھی عہد کی پہلے عہد کی پرواہ کی ہے اور نہ کہ اب کسی عہد کی پرواہ کریں گے, کیونکہ عہد چکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے, حتیٰ کہ اللہ کی کتاب بھی ان کو اس طرح پس سے پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں. اگلے آیت ہے آیت نمبر 101. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا, ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے.
ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے۔ اگلی آیا ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی چوبن میں پڑھتے تھے۔ حضرت سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی، وہ حضرت عباس جو سلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی انگوٹھی اپنی جو زوجہ کو دے کے بیت الخلاء میں گئے اور کوئی جن شیطان ان کی شکل میں آیا اور انگوٹھی لے کے تخت پہ جا کے بیٹھ گیا اور وہ حکومت کرنے لگا، اور اس طرح سے سارے جن حاضر ہو گئے اور اس نے جو ہے حکومت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان جب واپس آئے انہوں نے انگوٹھی طلب کی تو ان کی زوجہ نے فرمایا کہ وہ تو پہلے لے چکا ہے، تم جھوٹ کہتے ہو۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ جب آپ کے تخت پہ بیٹھے تو انہوں نے جو غلط عمل کا جو کتابیں تھی، جادو کی کتابیں، اور وہ اپنی ڈفرینٹ جو ہے جو مختلف جادو کی کتابیں جیسے ستاروں کا علم، جیسے کہ جو ہے اس طرح کے بہت ساری اور جو علم ہے، اس کی ڈھیر ساری کتابیں جو ہیں وہ آپ کی جو تخت کی کرسی تھی اس کے نیچے دفن کرنا شروع کر دی، اور جب بعد میں لوگوں کو بتایا کہ یہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ جو اسی لیے حکومت کر رہے ہیں کہ ان کا سارا علم جو ہے انہوں نے اپنا چھپا کے رکھا ہوا ہے، ان کا راج یہی ہے۔ تو ان کا جب وہ کھودا گیا تو اس کے نیچے سے جادو کی کتابیں نکال کر انہوں نے عام کر دی لوگوں میں۔ تو اس زمانے میں جادو کا سحر بہت زیادہ تھا، اور اس وجہ سے لوگ جو ہے حضرت سلیمان کو بھی جادوگر ماننے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور آیت میں بتایا کہ اور بابل اور ہاروت میں 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان ایک سچے نبی نے ایک سچے نبی کی جو ہے وہ کی اور ان کا بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جن ظالموں نے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہاروت اور ماروت پر جس کسی کی اترنے کی نفی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں میں جادو کا علم نازل فرمایا تھا۔ اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہے۔ یہ جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء بھی نعوذ باللہ جادو کو شعبہ باز سمجھنے لگے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اوپر، ان 2 فرشتوں کے اوپر جادو جو ہے کا علم بتایا تھا۔ تو دوسرا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنو اسرائیل کی ہلاکی گرواہٹ کی نشان بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب بنو اسرائیل جس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے تھے اور بتانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہ کہہ کر علم سحر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے تھے، جن سے اس کا مقصد ہنستے بستے گھوڑوں کو جاننا، میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا۔ اگر یہ ان کے گراوٹ بگاڑ فساد کے سلسلے میں ایک اہم کڑی تھی، اسی طرح کی توہمات اور ہلاکی گراوٹ کسی قوم کا انتہائی بگاڑ کی علامت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیات کا ترجمہ ہے کہ جس طرح سے وہ خامد بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ یقین جانتے ہیں کہ اس کے لیے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر جادو ان کو پتا ہے کہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی کا اس میں مشیت اور اس کا اذن نہ ہو، اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے پر، اس کے عمل کرنے پر کو کفر قرار دیا ہے۔ اس قسم کی خیر کی طلب اور ضرورت کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی چیز کا خالق کائنات کا ہر کام اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 103۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔
تو اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ جادو سے توبہ کر لیتے، اگر اللہ کی طرف لوٹ جاتے، صاحب ایمان متقی بن جاتے، تو اللہ تعالیٰ سے اسے بہترین ثواب اجر ملتا، لیکن اگر یہ جانتے ہوتے۔ باقی اللہ جزاک اللہ خیر۔ طاہرہ میں کروں یا آپ کر رہی ہیں؟ بھابھی آپ کریے گا۔ آیت نمبر 104۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ یہودی آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، تو منافق اپنے دل کی نفرت نکالنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنتے نہیں تھے ٹھیک سے، اور پھر رائنا کا مطلب ہوتا تھا کہ ہم پر رعایت کیجیے، تو وہ اس کو مروڑ کے بولتے تھے، جس کا مطلب بنتا تھا ہمارے چرواہے، وہ رائنا کہتے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ قرآن مجید میں حکم دے دیا گیا کہ رائنا کا لفظ نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں بات کو سمجھ لینے دیجیے۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات سنو ہی اتنی توجہ سے کہ آپ کو انظرنا کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ وہی بات ان کی کہ وہ حسد کہ ہم میں کیوں نہیں نبی آئے اور اہل عرب میں کیوں آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چنتا ہے، وہ اس کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ کس کو نبوت ملے گی۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس میں پھر وہی بات ہے کہ یہودی یہ مسلمانوں کے دلوں میں شبہ ڈالتے تھے کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھیں، اور اس کتاب میں یہ بات ہے تو اس میں یہ بات تھی، تو یہ پھر ڈیفرنٹ کیوں ہیں احکامات؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کن آیات کو منسوخ کرے، کن کو دوبارہ بیان کرے، یا جو بھی نازل فرمائے، اللہ کی فرما روائی ہے، تم اس میں مداخلت کرنے والے نہیں ہو۔ آیت نمبر 108، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا اور وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہودی بہت عجیب عجیب سوال کرتے تھے، اور یہ کہتے ہوتے تھے کہ پوچھو اپنے رب سے، اور یعنی کہ اپنا رب بھی نہیں کہتے تھے، موسیٰ کا رب، موسیٰ کا خدا۔ اور یہ جو ہے کہ ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، یعنی کہ جس نے بھی کوئی غلط سلط سوال کیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا، یعنی بعض سوال انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کو احتیاط کرنے کی توجہ دلائی گئی ہے، اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ یہودیوں کے ساتھ جو وہ سوالات کرتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں مختلف چیزیں ڈالتے تھے، یعنی کہ نقطے دوسرے شک کے،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ منع فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ وقت ضائع نہ کریں ان کے سوال و جواب میں، اور اللہ تعالیٰ اپنا خود ہی فیصلہ بتا دے گا کہ کیا حق ہے، یعنی کہ وقت ضائع نہیں کرنا ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں 70 بار نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے، یعنی کہ ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت۔ اور مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان گئے تھے تو بہت حالات خراب تھے، تنگ تھے، تو اس لیے بھی نماز سے صبر اور سکون حاصل کرنا اور بندگی اللہ کی، اور زکوٰۃ دیں گے تو یقیناً جو دنیاوی مسائل تھے جس کے لیے پیسہ چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی، تو وہ بھی حل ہوں اور بھلائی کے کام بھی کریں۔ اگلی آیت ہے، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہ جو مرضی اپنی تمنائیں گھڑتے رہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور دلیل وہ کبھی کوئی پیش ہی نہیں کر سکے۔ دراصل نہ تمہاری کوئی کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا اور عملاً نیک روش اختیار کرے گا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہت اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی رنج کا کوئی موقع ہوگا۔ یعنی کہ اطاعت، بندگی اللہ کی اور نیک اعمال، یہ جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ یہودی یا عیسائی ہونا جنتی نہیں ہے، جنت کی یہ ضمانت نہیں ہے۔ آیت نمبر 113، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ قیامت کے روز اللہ کرے گا۔ اچھا، اس آیت کو اپنے اوپر لیں کہ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کے فرقے بھی ایسے کہہ رہے ہیں، یہ بھی تو فرقے بن گئے تھے نا۔ ویسے تو چاہے یہودی ہیں چاہے عیسائی ہیں، ایک ہی نبی کو ماننے والے تھے، لیکن فرقے بن گئے۔ اب مسلمان بھی ایسے کہتے ہیں کہ فلاں فرقے کے پاس کچھ نہیں، ہم جنتی ہیں، اور فلاں فرقے کے پاس کچھ نہیں، ہم جنتی ہیں۔ یعنی کہ ہر ایک نے کتاب کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے، اس کے حصے بکھرے کر لیے ہیں، کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر نہیں لاتے۔ یہ مسلمانوں میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس کتاب کا علم نہیں، یعنی کہ جو یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو اہل مکہ تھے، اور یعنی کہ مشرکین عرب تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ اب یہ اختلافات میں جن میں لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ روز قیامت کرے گا، ورنہ یہی اپنے حالات ٹھیک کر لیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ یعنی کہ اللہ کے معبود یعنی کہ عبادت گاہیں، وہ چاہے گرجا ہو، چاہے کلیسا ہو، چاہے مسجد ہو، کوئی بھی ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں تو بھی ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس کا ایک اشارہ کفار مکہ کی طرف بھی ہے، جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی کہ بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکتے تھے۔ 115، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ پاؤ گے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ سمتوں کا مالک اللہ ہے، اسی سے ہی ڈرائیو کرتے ہیں سفر کے مسائل علماء، کہ اگر سواری کو آپ روک نہیں سکتے، جیسے جہاز ہے، ٹرین ہے، تو جس طرف وہ جا رہی ہے اسی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو فرض نماز ہے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری روکا کرتے تھے اور حرم کا تعین کرتے تھے، کعبہ کا، اور اس طرف نماز پڑھتے تھے۔ اور یعنی کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے سواری تو آپ روک کے تعین کریں گے، لیکن اگر کوئی سنت نفل عبادت ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے جس طرف سواری جا رہی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیت نمبر 116، ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے،
اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دے دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کلمہ کن سے پیدائش ہر چیز کی۔ اور بیٹا بنایا یہ یہودی یا عیسائی خود ہی سے کہتے ہیں، اللہ نے کسی کو نہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ آیت نمبر 118، نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجتا۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں اگلے پچھلے گمراہ، یعنی کہ اب تک بھی یہی مزاج ہے گمراہ لوگوں کا، یعنی کہ اعتراضات کرنا، شبہات ڈھونڈنا، سوالات کرنا، اور نہیں ماننا تو لیم ایکسکیوزز جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ دیں۔ تو یہ اب بھی یہی حال ہے گمراہ لوگوں کا۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے کہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، یعنی کہ ٹینشن ایک طرح سے لیتے تھے کہ یہ بات سن نہیں رہے یا مان نہیں رہے۔ تو بار بار آئے گا کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ کا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دا بیسٹ کیا۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ اب یہی بات آج کل کے مسلمانوں پہ دیکھ لیں کہ جتنی مرضی امریکہ کو اور یعنی کہ یورپ امریکہ کو خوش کرنے کی ہمارے مسلمان حکمران کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، تو وہ کب راضی ہوتے ہیں؟ ڈو مور، پتہ ہے آپ کو اس بات کا، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن نے کہہ دیا تو وہ نہیں ہوں گے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی کہ ہمیں بھی کتاب کو ایسا ہی پڑھنا چاہیے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے بھی یہ دے کہ میں اس کتاب کو ایسے پڑھوں جیسا پڑھنے کا حق ہے، اس پر ایسے ایمان لاؤں جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اس کو ایسے پھیلاؤں جیسا کہ پھیلانے کا حق ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ اپنی دعائیں دل میں مانگ سکتے ہیں، یا جیسے اس آیت پہ رکیں اور پھر اس کا جواب دیں ایک طرح سے، اور اپنے لیے دعا مانگ لیں۔ وہ اسے سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک اللہم لا تجعلنا منہم، اپنے لیے دعا مانگ لیا کریں جہاں اس طرح کی بات آئے کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں نہ ہوں، اور جہاں اچھی بات آئے تو وہاں اللہم ربنا جعلنا منہم ایسے کہہ دیا کریں۔ اگلا بھی میں نے کرنا ہے یا نہیں؟ اگلا عالیہ کا ہے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ وہ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو تھے ان کے اوپر آزمائشیں تھیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، لیکن وہ ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، اور انہوں نے فوراً ہی اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام پورے کرے گا وہی جو ہے وہ جنت کا حقدار ہے۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا،
تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزرٹ ہونے کے باوجود الحمدللہ مکہ میں ہر قسم کا پھل سبزی اور ہر قسم کی دنیا کی چیزیں وہاں ملتی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بہت ہی بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما لے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ہمیں بھی جب بھی ہم کوئی کام کریں ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نیک کام ہم سے قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول۔ عالیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی یہ وہ دعا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ بہت ہی عرصے بعد جو ہے وہ ان کی اس جو تھی اسماعیل علیہ السلام کی، اس میں بہت اور کوئی نبی نہیں آئے، آخر میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ دعا بہت عرصے بعد جا کے قبول ہوئی۔ تو ہمیں بھی جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بیوقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ یعنی کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ حکم آیا تو انہوں نے فوراً، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، بیٹا جو اتنے عرصے بعد اللہ نے دیا، اور جب اس کی قربانی کا بھی حکم دیا تو انہوں نے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی فوراً فرما برداری کی۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مسلمان ہونے کی وصیت کی تھی۔ اور یہاں پہ یہود کی جو ہے وہ ساری سٹوری سناتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہود کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تمہارے جد امجد ہیں۔ اگر تم اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ہیں، لیکن تم لوگوں کے جو بڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ تو ایک ہی ہیں، تو تم اس بات کو کیوں نہیں برداشت کر رہے کہ نبوت جو ہے وہ اب اس میں ٹرانسفر ہو گئی ہے؟ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یعنی کہ اصل میں وہ بھی مسلمان تھے، ہر نبی جو ہے وہ اسلام ہی کی شریعت کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ یہود و نصارہ بن جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔
اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی ہم سے کسی بھی بات کو لے کے جھگڑتا ہے تو ہمیں اس کے آگے دلیلیں نہیں دینی، بلکہ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ جو اس میں بات کی گئی ہے کہ اللہ ہی آپ کی کفایت کرنے والا ہے، تو چند سالوں کے اندر ہی جو ہے یہ وعدہ پورا ہو گیا تھا، اور جو مدینہ کے جو یہود ٹرائبس تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور بنو قریظہ جو تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ یہ شہادت چھپانے سے مراد کہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں پیشن گوئی تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کو چھپایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک بے شک۔ اچھا، یہاں یہ آیا تھا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ پانی سے نہیں چڑھتا، بلکہ بندگی کے طریقے اختیار کرنے سے چڑھتا ہے، یعنی کہ فرما بردار ہونا، مخلص ہونا، اللہ سے محبت کرنا، اطاعت گزار ہونا، اس کی بندگی کرنا، توبہ والا بننا، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور دعا کر لیا کرے جہاں ایسی بات آئے کہ یا اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے۔ اوکے، کسی نے کچھ کہنا تو ٹھیک، ورنہ پھر اچھا، یہ پیچھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کا ٹائم آیا آخری ٹائم پہ، تو میں سوچ رہی تھی کتنے سکون سے ان کی وفات ہوئی ہوگی۔ اگر ہر باپ ایسے کرے آخری ٹائم پہ، پیرنٹس یعنی کہ ماں بھی کر سکتی ہے، تو کتنے سکون سے موت آئے گی کہ ہمارے بچے ہم سے ایک اچھا وعدہ کر رہے ہیں، اور پھر ثابت قدم رہے اس پہ آخری ٹائم پہ پیرنٹس یہ دعا کر کے جائیں، تو کتنا اچھا ہو۔ اوکے، جزاک اللہ خیر سب کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر بھابی۔ سب لوگ اچھی اچھی دعائیں مانگ لیں اپنے لیے۔